بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو تجوید کے مطابق لفظ بہ لفظ پڑھنا سیکھیں گے اور ایسی غلطیوں کی طرف نشاندہی کروں گا جن کے کرنے سے نماز نہیں ہوتی اور بعض لوگ وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پچھلا پارٹ نہیں دیکھا تو اس کو بھی دیکھ لیں، یہاں سے لے کر یہاں تک میں پچھلے پارٹ میں بتا چکا ہوں وضاحت سے۔ یہاں سے اب شروع کرتے ہیں۔ آپ ٹیسٹ کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اگر آپ کو فائدہ معلوم ہو تو ہمارے اس کورس میں شامل ہو جائیں۔ واو زبر واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے اور زبر کو کھینچا نہیں جاتا، زبر زیر پیش والے حرف کو کھینچا نہیں جاتا، یعنی زبر زیر کو کھینچیں گے نہیں۔ اب اس کو واو زبر وا نہیں پڑھیں گے، وا تعالی نہیں پڑھیں گے، واو زبر وا، تا زبر تا، واتا زبر کو کھینچیں گے نہیں، تا پر زبر اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، واتا نہیں پڑھیں گے، واتا عین الف زبر ع، واتا ع، اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں واتا آلا جدو کا، واتا آلا، واتا آلا پڑھیں گے تو جو حمزہ ہوتا ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ، یہ دیکھیں نا ولا الہ، یہ حمزہ آ جائے گا یہاں پہ، عین کی جگہ حمزہ آ جائے گا، حرف سے حرف بدل جائے گا، اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ایک زبر کے ساتھ جو الف ہوتا ہے اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے اور اس کو کھینچا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے واتا آلا جدو کا، واتا آلا جدو کا، یہ بھی غلط ہوگا۔ عین کی آواز کو بھی واضح کریں گے، عین کے مخرج سے ادا کریں گے اور الف کو کھینچیں گے۔ واتا ع، لام کھڑا زبر لا، واتا لا، واتا لا۔ اگر کوئی کھڑی زبر کو نہیں کھینچتا تو یہ بھی غلط ہوتا ہے، اس سے بھی معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واتا لا پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہے، واتا لا، جیم دال زبر جد، واتا لا جد، دال پیش دو، اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں جدو کا۔ ہم دیکھیں جدو کا پڑھیں گے تو اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اس غلطی سے بچنا بہتر ہے۔ جدو کا پیش کو دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، لیکن اس کو میں یہ ذہن میں رکھیں بات، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کھینچ لیتا ہے جدو کا یا جدو کا پڑھتا ہے، جدو کا پڑھیں گے تو معنی تبدیل نہیں ہوگا، جدو کا پڑھیں گے یعنی کھینچ دیں گے تو پھر معنی تبدیل ہو جائے گا۔ پیش کو دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھا جائے گا اور کھینچا نہیں جائے گا۔ جدو کا صحیح یہ ہے، جدو کا، جدو کا، کاف زبر کا، جدو کا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، حمزہ زیر ای، ولا ای، الف کے نیچے زیر یا اوپر زبر یا پیش یا جزم آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھتے ہیں اور یہ عارضی حمزہ ہوتا ہے، اور اگر الف مدہ ہو اس کے بعد حمزہ آ جائے دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتی ہے، یہ مد کی علامت یہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو بھی 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ولا ای، لام کھڑا زبر لا، ولا الا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کھینچا جاتا ہے۔ الا، اگر ولا الہ کوئی پڑھتا ہے تو کھینچتا نہیں تو زبر بن جائے گی، یہ غلطی ہے۔ ولا الہ، ہا زبر ہا، ولا الہ، یہ زبر کو نہیں کھینچیں گے، ولا الہ نہیں پڑھیں گے، ولا الہ۔ غین یا زبر غوی، 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک حرف غین ہے، غین کو موٹا کریں گے، غوی، غین یا زبر غوی، یا کے اوپر جزم ہو، پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں، اس یا کو کھینچیں گے نہیں۔ اب اس کو غیرک نہیں پڑھیں گے، غیرک نہیں پڑھیں گے، غیرک، غے بھی نہیں پڑھیں گے، غے پڑھیں تو معنی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ غوی، غوین یا زبر غوی، غوی، اور پیش اور غوی، اور را کے اوپر پیش ہو
زبر ہو، دو زبر ہوں، دو پیش ہوں، کھڑا زبر ہو، الٹا پیش ہو، را کو موٹا کریں گے، را کے نیچے زیر ہو، کھڑی زیر ہو، دو زیریں ہوں تو را کو باریک کریں گے، را کے اوپر پیش ہے لہذا را کو موٹا کیا جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی را کو موٹا باریک را کے قواعد کے مطابق نہیں کرتا تو اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ را پیش اور غیر، کاف زبر کا، غیر کا، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ جب وقف کیا جاتا ہے تو جس کلمے پر آپ نے وقف کرنا ہے اس کے آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یعنی زبر زیر پیش چلی جاتی ہے، صرف وہ حرف پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کاف کو ساکن کر دیں گے، غیرک۔ اب یہاں سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، توجہ سے آپ سنیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ،